سورہ بقرہ مدنی 40 رکوع 286 آیتیں۔ سورہ فاتحہ میں بندے نے اپنے رب سے ہدایت کی دعا کی تھی۔ الف لام میم سے والناس تک گویا اسی دعا کا جواب ہے جو سر ہدایت ہے۔ ترتیب تلاوت میں یہ سورت قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے جو تمام سورتوں سے بڑا ہے اور قرآن پاک کی اہم ترین سورتوں میں سے ہے۔ یہ سورت قرآنی تعلیمات کا خلاصہ ہے، احکام شرعی کا تعارف ہے، توحید کے رموز کا مرکز ہے، رسالت کے فیوز کا مخزن ہے اور انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوہان سے تعبیر فرمایا۔ حضرت خالد بن معدان نے اسے قرآن کا خیمہ فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ شریعت کے متعلق جملہ احکامات خواہ ان کا تعلق اعتقادات سے ہو یا عبادات، معاشرہ، وراثت، ازدواجی زندگی، اخلاق و تصوف سے سب کا ذکر اس صورت میں اجمالاً کر دیا گیا ہے۔ یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد ایک ایسی زندگی کا آغاز ہوا اور اس کی تنظیم و تربیت کے لیے اللہ کے عطا کیے ہوئے قواعد و ضوابط ہی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قابل اتباع ہو سکتے تھے۔ تعلیمی حیثیت سے خود سورہ کا نام خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ سورہ کا نام البقرہ رکھا۔ بقرے کے معنی لغت میں گائے کے ہیں۔ یہ واقعہ سورت کے 8ویں رکوع میں بیان ہوا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان ایک مکالمے کی صورت میں ہے۔ قرآن کریم اس مکالمے کو اپنے معجزاتانہ انداز بیان میں ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے گائے تو ذبح کر دی لیکن یہ اپنی کج بحثیوں سے باز نہ آتے تھے۔ ان کا دل اطاعت کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا تھا مگر حالات نے کچھ ایسا رخ اختیار کیا کہ مجبور ہو گئے۔ اس واقعے سے سورہ کا نام اختیار کرنے میں بڑی حکمت یہ ہے کہ یہ بات ہمیشہ امت مسلمہ کے پیش نظر ہے کہ فیوز و برکات کے حصول کا ذریعہ ادب و اطاعت ہے۔ اگر بندہ مومن ہدایت کا خواہاں ہے تو اسے سب سے پہلے یؤمنون بالغیب کا خوگر ہونا چاہیے۔ اس کو اپنی نیت کو خاص کرنا ہوگا اور یقین اور ایمان کے ساتھ اللہ اور رسول کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوگا۔ جب تک نیتوں کی اصلاح نہیں ہوتی نہ اعمال سنورتے ہیں نہ شخصیت نکھرتی ہے۔ حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے خوب فرمایا کہ یہ سورت جسم و جسمانیت سے نکالتی اور اتباع میں لاتی ہے۔ نفس انسان کے ساتھ ضرور لگا دیا گیا ہے لیکن اس کی بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ عادت پذیر ہے۔ اگر اس کی تربیت کر لی جائے تو یہی انسان کے حصول مدارج میں معاون بن جاتا ہے۔ یہ سورت اسی انفرادی اور اجتماعی تربیت کی صورت ہے جس میں جملہ احکامات کو صاف اور واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی میں تعین قبلہ بھی فرما دیا گیا ہے تاکہ مسلمانوں کو یکجہتی کے ساتھ انفرادی اور یکسوئی حاصل ہو اور سنت ابراہیم کی یادیں تازہ رہیں۔ سورت کی ابتدائی میں 3 قسم کے لوگوں کا بیان ہے، مومن، کافر اور منافق، لیکن در حقیقت یہیں سے عقائد اسلامی کی تعلیم مومن، کافر اور منافق کا فرق نمایاں کیا جاتا ہے کہ بندہ مومن جو طالب حق ہے کافر اور منافق کی کیفیات سے ہوشیار ہے اور جن امور کی طرف اسے ہدایت کی گئی ہے ان پر قائم ہو جائے۔ پہلے مومن کا ذکر ہے، 5 آیتیں ایمان والوں کے عقائد اور اعمال کے بارے میں ہیں، پھر 2 کفار کی کیفیات کے متعلق اور 13 منافقین کے حال میں ہیں۔ چونکہ مسلمانوں کو اپنی مدنی زندگی میں سب سے پہلے یہود ہی سے دوچار ہونا پڑا، اس لیے سورت میں یہود کی کیفیات کو نہایتی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے، اس لیے بھی کہ امت مسلمہ ان باتوں سے ہوشیار رہے جو قوموں کی تباہی کا باعث ہوتی ہیں اور سمجھ لے کہ ان میں سب سے بری چیز نفاق ہے۔ ساتھ ہی علم کی اہمیت سے روشناس کیا گیا ہے کہ دنیا میں خلافت کا راز اسی کے حصول میں پنہا ہے۔ پھر علم کو معتبر بنانے
علم سے حاصل کی ہوئی قدرت کو صحیح راستوں پر صرف کرنے کی تربیت ہے۔ اس سلسلے میں کہیں انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، کہیں عقائد، کہیں اخلاص، کہیں رجوع اللہ، کہیں اصلاح معاشرہ، کہیں حسن معاشرت کی تربیت دی گئی ہے، تاکہ مسلمان ایک طرف اللہ کے حقوق کے نگہباں رہیں اور دوسری جانب بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں کبھی کوتاہی نہ کریں۔ احکامات اور معاملات سے گزر کر آخر کی 2 آیتوں میں جسم و جسمانیت سے نکلنے، عفو و مغفرت اور رحم کی دعا ہے، اور اسی پر سورہ ختم ہوتا ہے۔